اس کے بعد جو تبلیغی اینگل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل آ رہی تھی کہ مکہ کے لوگوں نے مزید مشکلات میں اضافہ کر دیا تھا، تو اس میں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی طرف سفر کرنے کا سوچا۔ طائف میں ایک بہت بڑا قبیلہ رہتا تھا، اس کا نام بنو ثقیف تھا، اور وہ لوگ بھی پرانے عرب کے ساتھ ان کے ٹائز تھے، اور ان کے لوگ کچھ مکہ میں رہتے تھے، کچھ مکہ والوں کی پراپرٹیز طائف میں تھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ وہ ان سے پروٹیکشن کی ریکویسٹ کر دیں۔ یہ عرب میں ایک کامن کلچر تھا کہ جس میں آپ دوسرے سے پروٹیکشن لے لیتے تھے، تاکہ ایک قبیلہ جب ایک فرد کو پروٹیکشن دیتا تھا تو دوسرے لوگ پھر اس کو تنگ نہیں کر سکتے تھے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ابو لہب کس قسم کی سرداری کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور قبیلے کی طرف متوجہ ہونا پڑا کہ ہو سکتا ہے مجھے ان سے پروٹیکشن یا جواب مل جائے۔ تو اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ وہ طائف کی طرف سفر کرتے ہیں۔ وہاں پر 3 بڑے قبیلے، یعنی ایک قبیلے کے مختلف آگے پورشنز تھے، اور ہمیں وہ ڈیٹیل ساری معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کی اور ان کو اپنا میسج پہنچایا، لیکن انہوں نے فوراً ہی اس میسج کو ریجیکٹ کر دیا، اور نہ صرف یہ کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ناروا سلوک رکھا، اور آپ جب وہاں سے رخصت ہونے لگے تو لوگوں کو، لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، جو آپ کو مختلف طریقے سے ٹیز کر رہے تھے، یہاں تک کہ پھر انہوں نے پتھر اٹھا کر مارنا شروع کیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں زخمی ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آئے تو ایک باغ نظر آیا جو کہ مکہ کے 2 سرداروں کا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گئے۔ وہ وہاں پر موجود تھے، اور انہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آیا تو انہوں نے کچھ انگور بھیج دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانے کے لیے۔ تو جو غلام لے کر آیا اس کا نام عداس تھا، اور وہ عیسائی تھا، اور اس نے آپ کی خدمت میں انگور جب پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر کھائے۔ تو وہ بہت حیران ہوا کہ اس علاقے کے لوگ تو اس طرح سے بسم اللہ پڑھ کر نہیں کھاتے، یعنی اللہ کے نام سے نہیں کھاتے۔ تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، یا آپ نے یہ کیسا کلمہ بولا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں کے ہو؟ تو اس نے بولا کہ میں نینوا کا ہوں اور میں نصرانی ہوں۔ نینوا وہ جگہ جہاں پر حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا نبی بنا کر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میرے بھائی یونس بن متہ کی قوم سے ہو، تو اور وہ بھی نبی تھے، میں بھی نبی ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغامبر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو عداس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو چوما، وہ کہا جاتا ہے کہ اسلام قبول کر لیا۔ تو اس سے یہ سمجھ آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک جوار لینا چاہ رہے تھے، یا انہوں نے ایک کوشش کی، ایسا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو مین مخاطبین تھے قریش ان کو چھوڑ کر کہیں اور جانا چاہ رہے تھے، کیونکہ نبی اس جگہ کو نہیں چھوڑ سکتا اللہ کے حکم کے بغیر، چاہے وہ کتنا ہی ستایا جا رہا ہو، چاہے اسے قتل ہی کیوں نہ کر دیا جائے، جب تک کہ اللہ کا حکم یا اجازت نہ آ جائے اس جگہ کو چھوڑنے کی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تدبیر کی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ قریش سے ہٹ کر اگر بنو ثقیف سے پروٹیکشن کی ریکویسٹ کریں تو ان کے جو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیہیویئر رکھا جا رہا ہے اس میں تھوڑی بہتری آ جائے، لیکن وہاں سے بھی پروٹیکشن نہیں ملی، اور الٹا بہت زیادہ برا سلوک کیا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ رہے تھے تو ایک بہت خوبصورت دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی وہاں پر رستے میں، کہ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی، کہ اللہ تعالیٰ میں تو اپنی کمزوری اور بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا جو شکوہ ہے وہ صرف آپ سے کرتا ہوں۔ جیسے دوسروں کے سامنے بیٹھ کر رونے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی بیٹھے اور ان سے ہی شکوہ کیا کہ جو لوگ مجھے بے بس سمجھ رہے ہیں اور میری بے قدری کر رہے ہیں، اور میرے پاس وسائل نہیں ہیں، ہیلے نہیں ہیں جن سے میں یہ کام کر سکوں، تو میں سب کا شکایت آپ سے کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا رب ہے، تو میرا بھی رب ہے۔ اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کوسچن کیا کہ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے ہاتھ جو میرے ساتھ بہت تندی سے پیش آئے، یا کسی دشمن کے حوالے جس کو تو نے میرا مالک بنا دیا، یعنی وہ دشمن میرا مالک بن گیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے کوسچن کر رہے ہیں کہ آپ مجھے کس کے حوالے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، لیکن ساتھ ہی کہتے ہیں کہ اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یعنی اس سب سچویشن میں بھی اللہ تعالیٰ اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں فلا ابالی، تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشاد ہے، یعنی پھر بھی میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں، میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو گئیں اور جس پر وہ دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہو گئے۔ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کر، یا
مجھ پر تیرا عذاب ہو، میں اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور میں تیری رضا کا مطلوب ہوں۔ تو مجھے یہ دعا اس لیے پیاری لگتی ہے کہ جب انسان کسی ایسی سچویشن میں پڑ جاتا ہے کہ ہر طرف سے لوگ اسے کمزور، بے بس، بے قدر سمجھ رہے ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ، اور وہ اس وجہ سے سمجھ رہے ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو فالو کر رہا ہے، تو انسان اللہ تعالیٰ سے بات کر سکتا ہے کہ اگر آپ مجھ سے خفا نہیں ہیں، آپ مجھ سے راضی ہیں، تو پھر مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، لیکن آپ کی رضا اور آپ کی عافیت میرے لیے بہت قیمتی ہے۔